عالم ہیں، ان کا تعلق اس لیے ہے کہ تخلیق ایک ہی اس کے، لیکن یہ مختلف عوالم ہیں، عالم مادہ اور عالم روحانیت. اور روح جو امر رب ہے، اور روح کے بھی احتیاجات ہیں اور بدن کی بھی احتیاجات ہیں. روح کی احتیاجات کو جو بدن کی جو احتیاجات ہیں وہ بدنی زندگی کی تہذیبی احتیاجات ہیں، وہ روح کی احتیاجات کے لیے وسیلہ ہیں، کوئی مقصود نہیں ہے. بہرحال یہ اسلام کا مقبانی مسیحیت نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ ہم اپنی روحانی زندگی کسی ایسے سرمایہ کی جستجو کریں جس کا الگ تھلگ اور مستقل وجود ہو. نہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ نے تو فرمایا تھا جو شریعت ہے اس کا ظاہر، یعنی احکام شریعت کیا ہے؟ احکام الہی کی پابندی. فرمایا کہ اس کو صرف سوری طور پہ قبول نہ کیا جائے، سوری طور پہ قبول کرنا بھی ضرور، لیکن اس کی روح کو یعنی اللہ کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ قبول کیا جائے. اور دوسرا آپ کا یہ تھا کہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کا حکم باہر نافذ ہے ظاہر میں، اس کا وہ حکم جو ہے باطن بھی نافذ. جس طرح جو ہے جھوٹ بولنا، جس طرح جو ہے اللہ کی عبادت جو ہے باطنی طور پہ ظاہری طور پہ ضروری ہے، اس طرح باطنی طور پہ بھی اس کی عبادت جو ہے، جس طرح جو ہے بدن کو اللہ کا اطاعت کرنی چاہیے، اس طرح روح کو بھی اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، دل بھی اللہ کے سامنے خم ہونا چاہیے. یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا. یہ تو کوئی نہیں کہا کہ مستقل وجود ہے یا نہیں، لیکن جس کے پیش میں آگے چل مسیح نے دنیا سے منہ موڑ لیا. یہ بھی غلط ہے کہ مسیح نے دنیا سے منہ موڑ لیا. کیسے منہ موڑ لیا؟ یہ بھی ایک پورا ہمارے یہاں افسانہ ہے. پال سے لے کر آج تک مسیحیت جو ہے، یعنی 18ویں صدی 16ویں صدی تک تو مسیحیت کی سلطنتیں تھیں، حکومتیں تھیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو کس طرح کہہ سکتے ہیں مسیحیت نے دنیا سے منہ موڑ لیا؟ اور یہ مغربی تہذیب جس کو کہتے ہیں، وہ مسیحیت کے بغیر، اس کی مدارس کے بغیر، اس کے مونسٹریز کے بغیر، اس کے چرچز کے بغیر اس کا وجود کیسے ہوتا؟ عام مسیحیت کی یہ روش جس خیال پر مبنی ہے، اس سے جو اللہ علیہ السلام کا اس سلسلے میں اس کے لیے ملاحظہ سطور میں. تو مطلب یہ پورا جس پر یہ ساری عمارت قائم کی ہے، تو تمہار قائم کیا گیا، وہی غلط ہے. تو البتہ اس سلسلے میں قابل غور امر یہ ہے کہ مغربی فلسفہ روحانیت اور مادیت کی تفریق سے آج تک آزاد نہیں ہو سکتا. روحانیت اور تفریق سے نہیں، ڈوئلزم کی یہ بات کر رہے ہیں جو یہ بالکل الگ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ڈیکارڈ اور لوتھر کے ہاں سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں جو ہے انورڈنس، سبجیکٹیوٹی، اور سبجیکٹیوٹی کا جو تصور ہے، ایسا تصور ہے کہ وہ اپنے آپ میں مکمل بھی ہے اور اپنے باہر کی اس کو کوئی احتیاج نہیں ہے. یعنی یہی جو ڈیکارڈ کا تھاٹ ایکسپیریمنٹ بھی کہتا ہے، اور لوتھر جو ہے وہ بھی یہی بات کہتا ہے مذہبی تناظر میں، کیونکہ جس کی وہ بات کرتا ہے اسپریچولیٹی کے، وہ اپنی ذات کا تعلقات سے، یعنی خارجی اعمال جو ہے اس کا انکار کرتا ہے. اعمال صالحہ، یعنی اس کا یہی سب سے بڑا کیتھولسزم یا کیتھولک عیسائیت پہ اعتراض تھا کہ یہ تم جو ہے اعمال پر جو ہے غر رہا ہے تمہیں. کہتے ہیں اس سے جو ہے نجات ملے گی. اس نہیں، اعمال سے نجات نہیں ملے گی، اللہ سے جو آپ کا اندر کا تعلق ہے اس سے. تو اس نے اس انتہا پہ گیا کہ اس نے نجات کا تعلق جو ہے اعمال سے کاٹ ہی دیا. وہ صرف کہتا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس سے نجات ہوگی، اعمال کا اس میں کوئی دخل انداز نہیں. تو اندرون جو ہے آپ کا جو اللہ سے تعلق ہے، اور اس تعلق میں کوئی میڈیشن نہیں ہوگی، نہ کتاب سے، نہ علماء سے، نہ مرشد سے، نہ استاد سے. وہ صرف آپ کا اندر کا تعلق، اور بنیادی طور پہ وہ خدا بھی وہی اندرون میں جو وہ بنیادی طور پہ جو تعلق ہے وہ فرد کے اپنے نفس کا نفس سے تعلق بن جاتا ہے. کیونکہ جب آپ کی کوئی میڈیشن نہیں ہے، نہ کتاب سے، نہ وحی سے، نہ کچھ، اور کتاب بھی آپ سمجھ رہے ہیں اپنی عقل ہی کے مطابق، تو جس چیز کی آپ پوجا کر رہے ہیں وہ اپنا نفس ہی ہے. وہ نفس جو ہے اپنے دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، جس کو یعنی میٹا نفس ہے اور نیچے کا نفس ہے. وہی آپ ایک دوسرے، اور وہ جو میٹا نفس ہے اس کو سمجھتا ہے کہ وہ خدا ہے. تو وہ اس بند کمرے سے باہر کیسے نکلے گا جب آپ نے میڈیشن کو بھی ختم کر دیا، آپ نے جب نے خارجی اعمال کیسے. تو یہ ڈیکارڈ اور لوتھر ہے، اس کا تعلق عیسائی تاریخ سے ہے، نہ کوئی مغربی فلسفے سے ہے سچ. اس سے پھر مطلب فلسفیانہ سطح پہ باہر نکلنے کی تفریق سے آزاد نہیں ہو سکا. لیکن یہ کہ یہ ایک اسٹریم ہے، باقی دوسری اسٹریمز ہیں جیسے مطلب ہیگل کے یہاں ہے. آلدو وہ سبجیکٹیوٹی ہے، لیکن وہ سبجیکٹیوٹی ریٹ ایٹ لارج ہے، یعنی وہ روح کائنات ہے جس کے ہم سب حصے ہیں. تو مطلب خارج کوئی ہے ہی نہیں ہے سچ، خارج بھی اندرون بن گیا. یعنی ہیگل نے جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس لیے مطلب ہیگل بھی لوتھر اور ڈیکارڈ کا شاگرد ہے ایمان میں. بہرحال تو لیکن اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں، اور حقیقی جو تہذیب ہے اس سے بھی کوئی تعلق نہیں. ایک فلسفیانہ مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ روحانیت اور مادیت کوئی یہ چیز ان کا نہیں ہے کہ روحانیت بھی دو قسم کی ہے، رحمانی روحانیت اور شیطانی. اور جو شیطانی روحانیت وہ بنیادی طور پہ نفسانیت ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی ملائے اعلیٰ سے ایک تعلق ہوتا ہے. لیکن وہ ملائے اعلیٰ سے نہیں، عالم غیب سے. لیکن وہ عالم غیب جو ہے کہ اس حصے سے جو شیاطین کے قبضے میں. تو وہ شیاطین جو ہے ان کو، ان کے بڑے بڑے مفکرین کو بھی وہی کرتے ہیں. تو اس لیے تو کہنے کا مطلب یہ دو چیزیں، حتیٰ کہ تہذیب و تمدن یعنی انسان کے حیات عملی میں تو یہ تفریق اور زیادہ سختی سے قائم نہیں، یہ نہیں قائم ہے، یعنی
اس کا اور ڈیکارڈ اور لوتھر کا اثر کتنا ہے تہذیب وغیرہ پہ. لیکن یہ کہ خارج جو ہے وہ اندرونی نفسانیت، اس کا خارج میں اظہار جو ہے وہ یعنی مادہ پرستی جو ہے اس کی ایک روحانی شکل بھی ہے، سرمایہ کی بھی ایک روحانی شکل بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ مغرب میں زندگی یا تو صرف مادی اور حیثیت موجود ہے، مادی اور محسوس ہے، یا پھر روحانیت کا کوئی تصور تو عمل واقعات کی دنیا سے بے تعلق. یہ غلط ہے، کیونکہ جو شیطانی روحانیت ہے اس کا مغربی مادیت سے گہرا تعلق ہے. تو یہ سارا مطلب یہ ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ اسٹف. اچھا جی، تو یہاں پہ تھے، تو یہاں پہ آپ رکتے ہیں، پھر اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین.